سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان اللہ اکبر تھوڑے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جسے اپنے کام کے لیے چنتا ہے اس کو ابتدا ہی سے ویسا ہی بناتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سیدوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے. جو سب سے اچھا نسب، انسانوں میں جو سب سے اچھی نسبت ہے، اس نسبت کو لے کر کے غریب نواز دنیا میں تشریف لائے. اور جب پیدا ہوئے اللہ اکبر، اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل چہرے پر سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انوار برس رہے ہیں. چہرہ پھولوں سے زیادہ نرم و نازک، چہرے سے شمع روشن ہو رہی ہے. وہ سرکار غریب نواز کا چمکتا ہوا چہرہ، دمکتی ہوئی آنکھیں کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کا خون ان کی رگوں میں تھا. یہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ حسن اور حسین کی نسبتیں لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جب اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے تو گھر والوں نے نام رکھا حسن. کیا نام رکھا؟ حسن، یعنی خوبصورت، حسن والے. سبحان اللہ. آپ کا نام معین الدین نہیں ہے. بہت سے لوگ نام اصلی نہیں جانتے ہیں. خواجہ معین الدین یہ نام نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کا لقب ہے. معین الدین کا مطلب ہے دین کی مدد کرنے والا. اور غریب نواز نے دین کی ایسی مدد کی ہے، ایسی مدد کی ہے کہ نام ہی معین الدین ہو گیا ہے. معین الدین ان کا کام ہے، حسن ان کا نام ہے. معین الدین ان کا کام ہے اور حسن نام ہے. حسن نام رکھا. بچپن ہی میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کم عمر تھی، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ نے سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. اور میرے نبی دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں تھے، تبھی میرے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کو کچھ اور بنانا تھا. بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے والد کا نام. آپ کے حصے میں، آپ کی وراثت میں آپ کو ایک انگوروں کا باغ اور ایک پنچکی ملی. باپ کی وراثت میں کیا ملا؟ ایک انگوروں کا باغ اور ایک پنچکی. اب وہ پنچکی انگوروں کے باغ ہی میں لگا لی تھی. باغ کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور پنچکی بھی چلاتے تھے. ایک دن ایک بزرگ کا گزر ہوا. روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام ابراہیم قندوزی، جو مجذوب بزرگ تھے. میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ مجذوب بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کے جلووں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر کوئی خبر ہی نہیں رہتی. ایک مجذوب بزرگ کا گزر ہوا. باغ میں پہنچ گئے تو دیکھا ایک نو عمر لڑکا، عمر 14-15 سال لگ بھگ، باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، انگور کھا رہا ہے. اور جب یہ باغ کے اندر پہنچے، خواجہ غریب نواز نے دیکھا اور فوراً ہی پاس آئے، ادب سے باغ کے اندر لے گئے اور ایک عزت دار جگہ پر، اونچی جگہ پر بٹھایا اور کہا کیا میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ. خواجہ غریب نواز باغ کے اندر گئے. جو سب سے بہترین قسم کے انگور تھے
جو سب سے اعلیٰ قسم کے انگور تھے، ایک خوشہ لے کر آئے، انگوروں کا ایک گچھا پکا ہوا میٹھا لے کر آئے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ابراہیم قندوزی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب خواجہ غریب نواز اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ جب وہ کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا، جب منع کر دیا کہ بس اب اتنا ہی کھانا ہے، اب نہیں کھانا ہے، کہا اور کچھ خدمت کروں؟ کہا نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ یہ باغ کی رکھوالی کرتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حسن ہے۔ والد کا نام؟ کہ غیاث الدین مرحوم۔ کہا حسن، میں تمہاری پیشانی دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں یہ باغ سینچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ انگوروں کا باغ سینچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ارے اللہ نے تو تمہیں اپنے دین اسلام کا باغ سینچنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ کہاں چکر میں تم پڑے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے یا اپنی جھولی سے یا اپنے جھولے سے جو بھی تھا ان کے پاس میں ایک ٹکڑا نکالا، کھلی کا ٹکڑا یا سوکھی روٹی کا ٹکڑا، اپنے منہ میں رکھا اور اس کو اپنے منہ میں چبایا۔ جب چباتے چباتے ملائم ہو گیا تو اپنے منہ میں چباتے ہوئے جب ملائم ہو گیا تو خواجہ غریب نواز سے کہا کہ بیٹا حسن اپنا منہ میرے منہ کے پاس لاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا منہ ان کے منہ کے قریب کیا تو انہوں نے اپنے منہ میں چبایا ہوا وہ ٹکڑا جب ملائم ہو گیا تھا خواجہ غریب نواز کے منہ میں ٹرانسفر کر دیا، اپنے منہ سے ان کے منہ میں کر دیا اور خواجہ غریب نواز نے اس کو کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کھایا تھا کہ کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہو ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب نہیں جانتا ہے اس کا نصیب خراب ہوتا ہے، اور جو ادب جانتا ہے اس کا نصیب خراب ہو پھر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادتوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو پل بھر کے ادب سے مل جاتی ہیں، اور ہزاروں سال کے گناہوں سے وہ اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں جو ایک پل کی بے ادبی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خواجہ غریب نواز کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ باغ سے گھر گئے، والدہ سے کہا امی اب ہمیں باغ نہیں رکھانا، اب ہمیں پنچکی نہیں چلانا۔ کہا بیٹا کیوں؟ کیسے گزر بسر ہوگی؟ کہا نہیں، ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اس کی تیاری کرنا ہے، ہم پڑھیں گے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام کی دین کی خدمت کرنے کے لیے علم ضروری ہے، علم نہیں ہوگا تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی، وہاں سے اپنے گھر سے چلے، قندھار، بخارا، سمرقند، بغداد، کئی شہروں میں برسوں تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑھائی کی، عالموں کے سامنے جادو ادب طے کیا، علماء کی خدمت کی، علماء کی غلامی کی، علماء سے علم حاصل کیا، سارے علوم ظاہری جب حاصل کر لیے، ایسا بہترین علم کہ جس کی مثال نہیں، لیکن چونکہ دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، انہیں تو کچھ اور ہونا تھا۔ کہا یہ تو علم ظاہر ہے، یہ تو ہمارا ظاہر اچھا کرے گا، جب تک باطن اچھا نہ ہو ظاہر کو اچھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو نظر آئے گا، نماز میں سر جھکائیے ظاہر ہے اور دل جھکائیے باطن ہے۔ صرف سر جھکاؤ گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ساتھ میں دل بھی جھک گیا تو قسم خدا کی اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ ہے باطن، ظاہر
تو باطن بھی ستھرا ہونا چاہیے. لباس اچھا ہے تو دل بھی اچھا ہونا چاہیے. کپڑے اجلے دل کالے یہ بیکار ہے. ظاہر اور باطن یکساں ہو، ایک جیسا ہونا چاہیے. آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں. آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک بادام ہے، ایک بیر ہے، ایک انگور ہے. ہاں بادام باہر سے کر رہا ہے، سخت ہے، دانت توڑ دے گا، لیکن جو اندر ہے اس کی سختی کے اندر مال ہے. جو اس کے اندر مگی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اور دوسرا بیر ہے کہ اوپر سے تو ملائم ہے، اوپر تو مٹھاس ہے، لیکن ہوشیار رہنا اندر بہت سخت ہے. اگر زور سے ادھر اچھا سمجھ کے اوپر سے اچھا سمجھ کے اور ایسے ہی کھا لیا تو دان ٹوٹ جائے گی. تو بادام جو باہر سے سخت اندر ملائم، یہ بیر باہر سے ملائم اندر سخت. ان دونوں میں اچھا کون ہے؟ بادام اچھا ہے کہ اوپر سے سخت ہے لیکن اندر اچھا ہے. بیر کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سیاہی بھری ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا آدمی کون ہے؟ انگور. جیسا باہر ہے ویسا ہی اندر ہے. انگور جیسا باہر ہے ویسا ہی اندر ہے. تو خواجہ غریب نواز نہ بیر بننا چاہتے تھے نہ بادام، انگور بننا تھا انہیں کہ میں جیسا دکھوں ویسا حقیقت میں ہوں. لوگ جیسا مجھے دیکھے ویسا مجھے ہونا چاہیے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اب علم باطن حاصل کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد کی فکر ہوئی کہ علم ظاہر تو علماء سے حاصل کیا، درسگاہوں میں حاصل کیا، مدرسوں میں حاصل کیا، لیکن یہ علم باطن کتابوں سے نہیں ملے گا. یہ علم باطن کی کئی درسگاہیں نہیں ملیں گی، بلکہ علم باطن اور روحانیت تصوف حاصل کرنے کے لیے ایسا شیخ کامل ہو جو پڑھائے نہیں بلکہ آنکھوں سے پلاتا جائے. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق بہت ہے ساتھی تیرے میرے پینے میں. تو یہ علم باطن پلایا جاتا ہے، سینہ بسینہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے، مرشد برحق کی ضرورت ہے. تو اب پیر کامل کہاں ملے؟ بغداد روحانیت کا مرکز بنا ہوا تھا. ابھی کچھ سال پہلے ہی سرکار غوث اعظم کے جلوے تھے بغداد میں. اب غوث اعظم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، لہذا اب بغداد ہی پہنچے. بغداد کے قریب میں قصبہ ہے ہرون، وہاں پر سنا کہ یہاں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بہت اچھے بزرگ ہیں. وہاں پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی کی مسجد میں پہنچے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی کی اور خواجہ معین الدین اجمیری کی ملاقات ہوئی. خواجہ عثمان ہارونی کی نظر پڑی اور دیکھتے ہی فرمایا، حسن تم آ گئے، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا. حسن تم آ گئے، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا. تمہارا حصہ ہمارے پاس ہے، اب ہمارے پاس رہو تاکہ ہم تمہیں تمہارا حصہ عطا کر دیں.